وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ پھر یہ آنے والا مجمع جو ہے یہ نیوں کا تو ہے نہیں، پرانوں کا جو اپنے علاقوں میں کام لے کر چل رہے، اپنے ضلعوں میں کام لے کر چل رہے، فکر مند ساتھی ہیں، یہ وہ مجمع ہے۔ ہمارے میاں جی محراب ایک مرتبہ راجستھان کے پرانوں میں فرما رہے تھے، دیکھو بھائی یہ پرانوں کا مجمع ہے مشورے والوں کا، اس میں اگر ایک آدمی بھی بے فکر بے توجہ رہے گا، اس کے اثرات سارے مشورے پر پڑیں گے۔ عبادت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے 4 کی نماز قبول کر لی تو پورے مجمع کی نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعوت میں مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے۔ جیسے آپ کے عہد کے اندر اجتہادی غلطی بیچاروں کی، جان بوجھ کر نہیں کہ چلو اب جنگ ختم ہو چکی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وقتی تھا، جگہ چھوڑ دو، کسی نے منع بھی کیا نہیں جگہ میں چھوڑنے کا، جنگ ختم ہو گئی اب کیا رکھا ہے، چلو بس وہی ناکامیابی کا سبب بنا۔ تو 1-2 کی غلطی سب کو لے کر ڈوبتی ہے، اور آدمی کے بے فکری سب کو لے کر ڈوبتی، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں۔ اس کے لیے یہ کام کرنے والوں نے فکر مند اور متوجہ ہونا اللہ کی طرف، فکر مند ہونا اللہ، یہ علاقے کا مجمع اٹھ کر کے آ رہا ہے، ان کی جان مال امانت ہے، ان کی جان مال قیمتی ہے، اس کو ضائع کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا بلکہ ایک فکر دلانے کے لیے بلایا ہے۔ اور جب تک آدمی تمام مجلسوں میں جمے گا نہیں اور کوئی بات سنے گا نہیں، کوئی بات اوڑے گا نہیں، تو اپنے علاقے میں جا کر کرے گا کیا؟ آج جو مسائل ہیں وہ کام کے نہیں بزرگوں، اللہ نے کام کے راستے تو کھول دیے، کام نکل گیا، موافقت و مخالفت کی منزلوں سے آگے جا چکا کام۔ آج کوئی مخالفت کرے تو کام رکتا نہیں، کوئی موافقت کرے تو کام بڑھتا نہیں، موافقت مخالفت کی منزل سے نکل چکا۔ استدبار کے زمانے میں کام کرنے والا محفوظ رہتا ہے اور کام خطرے میں رہتا ہے۔ استدبار کے زمانے میں جب مخالفت ہو، رکاوٹ ہو، بات نہ سنی جائے، دھکے مارے جائیں، نکالا جائے، اس زمانے میں کام خطرے میں رہتا ہے، کام کرنے والا خطرے میں نہیں رہتا۔ اس وقت کام کرنے والوں کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے، لیکن جب استقبال کا زمانہ آتا ہے، قومیں متوجہ ہوتی ہیں، تو کام نکل جاتا ہے خطرات سے اور کام کرنے والا پھنس جاتا ہے خطرات میں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جیل کا زمانہ اچھا تھا یہ عزت کے زمانے کے مقابلے میں، وہ مار کا زمانہ، مخالفت کا زمانہ، کہا وہ اچھا تھا۔ یہ جو آج کا استقبال کا زمانہ آیا ہے، فرمایا یہ خطرے کا زمانہ ہے، آدمی اس میں بچل بھی سکتا ہے۔ اسی زمانے میں تو کام کرنے والوں میں گروپ بنتے ہیں، اسی زمانے میں تو تیری میری ہوتی ہے، اسی زمانے کے اندر تو آدمی اپنی ڈیری کی مسجد الگ جماتا ہے، اپنا مقام الگ بناتا ہے، اپنی پوزیشن الگ بناتا ہے، پھر علاقائی ذہن بنتا ہے، صوبائی ذہن بنتا ہے، ضلع کا ذہن بنتا ہے، اور اپنی بستی کا ذہن بنتا ہے۔ یہ سب گندی ذہنیت ہے۔ میرا علاقہ، کوئی اپنے خاندان سے لے کر آیا اپنا علاقہ، باپ نے وراثت میں دیا اپنا علاقہ، کہ اللہ میاں نے بانٹ کے دیا علاقہ، یہ تیرا علاقہ، یہ میرا علاقہ، یہ بستی یہ میری بستی، یہ تیری بستی، اللہ نے بانٹ کے دیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو کام کے سارے راستے کھول دیے۔ لیکن یہ ذہن کب بنتا ہے؟ جب استقبال کا زمانہ آتا ہے۔ اب کام کرنے والوں کے لیے خطرات بڑھ جاتے، کام تو نکل جاتا، یہ پھنس جاتا، اور اس کا ٹھیک ٹھیک چلنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے بزرگوں دوستو، یہ باتوں کے مذاکرے کے لیے یہ اپنی پرانوں کی مجلس ہوتی ہے۔ جو جو عمل ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، یہ موقع کا یہ عمل، ہر چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ کوئی مجلس الگ نہیں ہوگی، کوئی مشورہ الگ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ یہیں سے ہوگا۔ اور پھر اس میں آدمی کے پیچھے ضرورتیں، آدمی مجبور ہے بیچارہ، بعض مرتبہ استنجے کا تقاضا ہے تو بولیں گے رو کر بیٹھ جا، جب استنجے سے فارغ ہو کے آ جا،
لیکن ایسے بیڑی پینے کو طبیعت چاہے تو کہیں گے نہیں بھائی بیڑی کی تقاضے کو دبا لے کہ بھائی بس میں سفر نہیں کرتا آدمی گھنٹوں سفر کرتا ریل میں گھنٹوں سفر کرتا ہے بعض مطلب بیڑی نہیں رہتی جیب میں یہ بیڑی کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا چائے کے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا پان کھائے بغیر گھنٹوں نہیں رہتا ہاں استنجا ایسی چیز ہے جس کو آدمی ذرا کنٹرول کر لے ذرا مشکل ہوتا ہے یہ تو واقعی ضرورت ہے شریعت بھی اجازت دیتی ہے اگر پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور جماعت کا وقت قریب ہے بھائی ضرورتوں سے فارغ ہو جا بعد میں نماز پڑھ لے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے اور امام کی قرات سنتے تھے جب بھوک کا تقاضا ہوتا تو پہلے کھا لو اطمینان سے نماز پڑھ لو یہ نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو اطمینان سے آ کے روٹی کھا لو ایسا نہیں ہے بلکہ اطمینان سے نماز پڑھ لو اور کھانا کھا لو پھر آ کے اطمینان سے نماز پڑھ لینا ہمارا کیا معاملہ جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے روٹی کھا لیں گے ایسا معاملہ ہے شریعت میں جہاں کی گنجائش ہے وہاں کوئی روکتا نہیں اور جہاں گنجائش نہیں آدمی زبردستی چلے پھر اس کی تو کوئی گنجائش نہیں اور پھر اس کا یہاں چلنا پھرنا مجلسوں کو چھوڑ کر پتہ چلتا ہے یہ اپنے علاقے میں بھی بے فکر ہے یہ اپنے علاقے میں بے توجہ ہے جب بھی یہاں بے فکری کے ساتھ پھرتا بے توجہ کے ساتھ پھرتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے اور اس کی فکر اس کو جما دے سمجھو یہ اپنے علاقے میں جمنے والا ساتھی ہے اس لیے ایک بات کی گزارش ان مجلسوں میں جمنا اور آدمی میں فکر ہو کام آگے بڑھانے کے سلسلے کہ اللہ کام کسی طریقے سے آگے بڑھے اس وقت تو مزاج خداوندی ایسا دکھتا ہے بزرگوں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ خیر سے رہے گا امن سے رہے گا اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا پریشانیاں کھا لیں گی اس کو اس وقت امت پر سب سے بڑا رحم یہی ہے کہ اس پر اللہ کی بات کیسے پہنچے اس کی فکر کرو باقاعدہ اپنے علاقوں میں اللہ کے بندوں تک پہنچو ابھی تک کام جہاں تک پہنچنا چاہیے ہم نہیں پہنچا سکے جتنا ہوا اس کو مت دیکھو باقی کتنا یہ دیکھو کتنی اللہ کی مخلوق باقی ہے کتنوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچی حضرت جی دامت برکات تم نے دلیہ کے اجتماع سے پہلے کہا تھا ہم جماعتیں نہیں مانگتے تم سے ہمارا جماعت کا مطالبہ نہیں ہے جماعتیں تو نکلے گی بغیر بولے ہمارا ایک مطالبہ ہے کام کرنے والوں سے کہ 100% امت تک اللہ کی بات پہنچائے 100% ہم نے بات پہنچائی ہم تو اپنے خول میں گھس کر کے رہ گئے بس ہمارا اپنا خول ہے اس کے باہر ہم نہیں نکلتے جو کام ہو رہا اسی پر مطمئن جتنا مجمع مسجد میں آ گیا الحمدللہ کبھی مسجد نہیں بھرتی تھی بھر گئی ان کو دیکھ رہا اور جو نہیں آیا ان کو نہیں دیکھتا وہ کتنی بڑی تعداد ہے کہ بھائی کبھی ہاتھی دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے ارے بولو نا سو رہے کہ کیا ارے ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا بیچارہ اجتماع میں آ کر یہ بھائی رات بھر میں نے سفر کیا ہے تھکا ماندہ ہوں اس لیے نیند آ رہی اور بمبئی جب سفر کر کے رات بھر گاڑی میں کھڑے کھڑے ہو کر جاتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر ایک پیالی چائے پی کے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہوں وہاں نیند نہیں آتی یہاں کیسے نیند آتی آپ نے رات بھر سفر کیا کیوں کل جمعہ پڑھ کر نکل جاتے آرام سے پہنچ جاتے سو جاتے اور صبح اٹھ کر حشاش بشاش کاموں میں لگتے ارے بھائی ہاتھی دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا ارے بولو نا دیکھا 3 ٹانگ کا ہوتا ہے کہ 2 ٹانگ کا ارے کتنے ٹانگوں کا ہوتا ہے 4 ٹانگ کا اور اونٹ 6 ٹانگ کا ارے بولو نا 4 ٹانگ اونٹ بڑا کہ ہاتھی بڑا ارے بولو نا کوئی بولتا اونٹ بڑا کوئی بولتا ہاتھی بڑا یہ سو رہے گڑبڑ میں بول رہے ایسے اطمینان سے سکینہ نازل ہو جاؤ پیچھے بیٹھے تمہارے پاس